دوستو مسور کی دال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ اس دال کو ملکہ دال کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے فوائد کیا ہیں؟ اور یہ منہ اور مسور کی دال کے جملے کا پس منظر بھی بتائیں گے۔ دوستو اس دال کا تذکرہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ملتا ہے۔ قصہ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے مصر چھوڑنے کی ترغیب دی اور کہا کہ ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، بہت ظلم ہو چکا ہے، جس دیس میں ظلم ہو اس دیس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنی قیادت میں لے کر وادی سینا میں چلے گئے۔ اس بے آب و گیاہ وادی میں بنی اسرائیلیوں کے پاس کھانے پینے کا سامان کم پڑ گیا۔ انہوں نے بھوک سے نڈھال ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ انہیں کھانے کے لیے کچھ دیں یا اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کوئی انتظام کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میری قوم کے بھوک مٹانے کا کوئی انتظام کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ من و سلوہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے کھانے آسمان سے اتارے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا۔ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا، یہ سفید رنگ کی شہد تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی، اور سلوہ پکی ہوئی بٹیریں تھیں جو ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھیں۔ من و سلوہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم یہ تھا کہ روزانہ اس کو کھایا جائے اور دوسرے دن کے لیے ذخیرہ نہ کیا جائے، مگر لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم اس بے آب و گیاہ چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، تو نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیلی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ بنی اسرائیل ہوتے تو نہ یہ کھانے کبھی خراب ہوتے اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ بنی اسرائیلی کھانا کھا کر تھک گئے تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں وہی خوراک چاہیے جو ہم مصر میں استعمال کرتے تھے، ہم نے کاشتکاری کرنی ہے اور زمینی اشیاء کھانی ہے۔ اس خوراک کو کھانے کے لیے قافلے کو ایک جگہ روک کر قیام کرنا پڑتا اور پھر کاشتکاری کرنا پڑتی۔ یہ کاشتکاری منزل پر پہنچنے میں تاخیر کا سبب بنتی، مگر بنی اسرائیلیوں کو اس سے کیا؟ بنی اسرائیل کاشتکاری کرتے، ترکاریاں اگاتے، پیاز اگاتے، لہسن اگاتے اور مسور کی دال کے لیے کام کرتے۔ یہ خدا کی اتاری ہوئی نعمت سے تنگ آ گئے تھے۔ قرآن پاک میں مسور کی دال کا تذکرہ بنی اسرائیلیوں کی وجہ سے ملتا ہے۔ پھر انہیں پانی کی یاد ستائی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی گئی کہ وہ ایک خاص چٹان پر عصا مارے جہاں سے پانی نکلے گا۔ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے چاروں جانب عصا کو 12 مرتبہ مارا، چنانچہ 12 چشمے پھوٹ پڑے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں نے اپنے اپنے چشمے متعین کر لیے اور خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ دوستو یہ تو قرآن پاک میں مسور کی دال کا تذکرہ تھا۔ آئیے اب آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں مسور کی دال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کدو کھاؤ، یہ دماغ کو طاقت دیتا ہے، اور مسور کی دال کھاؤ کہ اس کی تعریف 70 انبیاء علیہ السلام کی زبان پر رہی۔ حدیث مبارکہ کے مطابق مسور کی دال کا کھانا دل کو نرم اور سبک کرتا ہے، آنکھوں کے پانی کے اخراج میں اضافہ کرتا ہے اور غرور ختم کر دیتا ہے۔ دل کی نرمی اور غرور کے خاتمے کے لیے بھی یہ غذا کھانی چاہیے۔ قدیم زمانے میں روم اور یونان کے بازاروں میں مسور کی دال کو پیس کر روٹی بنائی جاتی تھی اور یہی عوام کی غذا تھی۔ حکماء نے لکھا ہے کہ مسور کی دال میں 12% پانی ہوتا ہے اور تقریباً 60% کاربوہائیڈریٹس۔ اس کے علاوہ ایک خاصا حصہ پروٹین کا ہوتا ہے۔ مسور طبی لحاظ سے پسینہ لاتا ہے۔ مسور کا لیپ خسرہ، چیچک اور پھوڑوں کو ختم کرتا ہے۔ مسور قبض کشا بھی ہے۔ احمد صاحبی فرماتے ہیں، مسور کی دال میں ٹھنڈک ہے، اسے چقندر کے ساتھ پکانا چاہیے، یہ فالج اور لکوہ کا بہترین علاج ہے۔ مسور نزلے کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کے ورموں کو بھی ختم کرتی ہے۔ یاد رہے کہ مسور کی دال پھیپھڑوں کے مریض کے لیے انتہائی مضر ہے۔ ہاں اگر کھاتے وقت سرکہ یا پیاز شامل کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ مسور اور چقندر کو ملا کر پکانے سے جسم کو عمدہ غذا ملتی ہے۔ مسور کی دال کو دودھ اور گھی ملا کر چہرے پر ملنے سے جلد چمکدار ہو